السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا جو موضوع ہے تقلید اور فلسفہ کے حوالے سے، اس کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں ان کے ازالے انشاءاللہ سب پیش کریں گے۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں شروع میں۔ سب سے پہلی بات دیکھیے، ہمارا جو اصول ہے اہل الحدیث کا، وہ کیا ہے؟ سلف کے منہج اور سلف کے فہم پر چلنے کا ہمارا دعویٰ ہے، اور یہ ہمارا دعویٰ ہر معاملے میں ہے۔ جیسے اسلام، اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلام کو ہمیں اپنانا ہے زندگی کے ہر گوشے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ عبادت کے معاملے میں ہم نے اسلام کو اپنا لیا، یا عبادت میں نماز کے بارے میں ہم نے اسلام کو اپنا لیا اور زکوٰۃ کے بارے میں ہم اسلام پہ نہیں چلیں گے، اپنی منمانی کریں گے، یا وراثت کے بارے میں اپنی منمانی کریں گے۔ نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اسلام کو اپنانا ہے۔ ایسے ہی سلف کا جو منہج ہے، سلف کا جو فہم ہے، وہ بھی ہمیں ہر شعبے میں سلف کا ایک طریقہ ملتا ہے، سلف کا ایک منہج ملتا ہے، تو ہمیں سلف کے اس منہج کو بھی ہر شعبے میں فالو کرنا ہے، اور اس سے ہمارا تمسک ہونا چاہیے۔ کسی بھی معاملے میں سلف کا جو طریقہ ہے اس سے ہٹ جانا، یہ ہمارے دعوائے سلفیت کو ٹھیس پہنچاتا ہے، یہ اس سے ٹکراتا ہے، یہ اس سے میل نہیں کھاتا ہے کہ ہم سلف کے جو ہے دعوے دار ہوں اور ہم کسی معاملے میں اس سے ہٹ جائیں۔ اس بنیاد پر یہ جو ہمارا مسئلہ ہے تقلید کا، فہم سلف کا، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم تقلید کے قائل نہیں ہیں، فہم سلف کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، سلف کے منہج کو ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خود قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ اس طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح سے صحابہ تم ایمان لائے ہو، تو ہدایت پر آ جائیں گے، یہ قرآن میں ہے۔ اور اگر ہم حدیث کی بات کریں تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو تاریخ واسط کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلے 72 فرقے ہوئے پہلی امتوں کے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا، وہ جماعت کون سی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما انا علیہ اليوم و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت تو یہ حدیث دونوں دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں صحابہ کے فہم کو، ان کے منہج کو لے کے چلنا ہے۔ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھنا ہے، اس نہج پہ سمجھنا ہے، اس فہم کے ساتھ سمجھنا ہے جس نہج پر، جس فہم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث میں باقاعدہ صحابہ کرام کے فہم کو لینے کی، ان کے منہج کو لینے کی تاکید کی گئی ہے، اور اسے معیار قرار دیا گیا ہے۔ یعنی حق بات کے، یعنی حق پر ہونے کا معیار بتایا گیا ہے کہ آدمی قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی سیرت پر، ان کے منہج پر، ان کے فہم پر ہو۔ یہ بات قرآن میں بھی آ گئی اور حدیث میں بھی آ گئی۔ اور آپ ایسے ہی سوچیں، قرآن و حدیث کے علاوہ بھی آپ سوچیں کہ صحابہ کی جماعت وہ پہلی ہے، وہ پہلی نسل ہے جس کے سامنے وحی نازل ہوئی، یعنی قرآن سب سے پہلے ان کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سب سے پہلے ان کے سامنے پیش ہوئی۔ اس لیے ان صحابہ نے جس طرح سے قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا ہے، وہی معتبر ہوگا، کیونکہ اگر صحابہ نے سمجھنے میں غلطی کی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ وحی کا زمانہ تھا، اللہ کی طرف سے تاکید آ جاتی کہ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے بھی نا کہ روزے کے مسئلے میں جب صحابی سے چوک ہوئی سمجھنے میں تو آسمان سے وحی آ گئی۔ تو جہاں جہاں چوک ہو رہی تھی آسمان سے وحی آ رہی تھی کہ نہیں، اس آیت کا مطلب غلط سمجھا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اللہ رب العالمین کی ہدایت آ رہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ عہد رسالت میں صحابہ کو جب قرآن سنایا گیا، صحابہ کو جب حدیثیں سنائی گئی، اور جہاں جہاں ان سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آئی، ان کو ٹوکا نہیں گیا، اس کا مطلب ان کا وہ سمجھنا اور اس کو اپنانا صحیح تھا۔ اسی لیے صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے نا کہ صحابہ اپنے کسی عمل کو دلیل بناتے تھے اگر اس کے خلاف وحی نازل نہیں ہوئی ہے۔ جیسے عزل کا مسئلہ ان سے پوچھا گیا تو کہا کننا نازل والقرآن ینزل، کہ ہم عزل کرتے تھے عہد رسالت میں اور قرآن نازل ہو رہا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر عزل کرنا یہ غلط ہوتا تو آسمان سے ہم کو روک دیا جاتا، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے روک دیتا۔ تو صحابہ اس کو خود دلیل مانتے تھے کہ ہم نے جو سمجھا ہے، ہم نے جو کیا ہے، اگر وہ غلط ہوتا تو آسمان سے روک دیا جاتا۔
تو اس لیے صحابہ کے فہم کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ انہوں نے قرآن حدیث کو جس طرح سے لیا ہے، جس طرح سے سمجھا ہے، وہ معتبر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی کی ان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف کی ہے کہ میں تمہیں سیدھے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اللہ نے ایک تو قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق بھی کی ہے، اللہ کے نبی نے ان کو سند عطا کی ہے، اور وہ سب سے پہلے مخاطب تھے. یہ تمام چیزیں اور صراحتاً نصوص بھی موجود ہیں کہ ان کو ان کے منہج کو اپنانا ہے، ان کے طریقوں کو اپنانا ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے ضروری قرار پاتا ہے کہ قیامت تک قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی زندگی کو، ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو، ان کے منہج کو، ان کے فہم کو معیار بنانا ضروری ہے. تو یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا اصول ہے. اسی کو ہم سلفیت سے تعبیر کرتے ہیں، اسی کو ہم تعبیر کرتے ہیں منہج سلف سے، اسی کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ فہم سلف سے. ہم ان کو مانتے ہیں. یہ چیز ہے. اب ایک اور چیز ہے تقلید. یعنی کچھ لوگ تقلید کے قائل ہیں جو اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، اور 4 مذاہب کو انہوں نے فکس کر رکھا ہے کہ ان مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا ہے. اس سے باہر وہ نکلنے کو کبھی کبھی بہت ہی غلط زبان استعمال کرتے ہیں، گمراہی سمجھتے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ ان 4 مذاہب میں ہمیں مقید ہو کے رہنا ہے. یہ لوگ جو ہے اہل حدیث پر جو الزامات لگاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ لوگ صحابہ کرام کو نہیں مانتے. یہ بہت بھونڈا الزام ہے بھائی. صحابہ کرام کو ماننے ہی کے خاطر ہم تقلید کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ہم صحابہ کرام کے فہم کو، ان کے منہج کو مقدم رکھتے ہیں. بہت سارے معاملات میں صحابہ کرام کا ایک طریقہ ہمارے سامنے ہے، بعد کے بہت بڑی تعداد اس کی قائل ہے، فائل ہے، لیکن ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ صحابہ سے بہت ہی واضح شکل میں یہ چیز ہم کو مل رہی ہے. جیسے 8 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے، 8 رکعت تراویح صحابہ کرام سے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہم کو مل رہی ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں. اب آپ ائمہ کے حوالے، لوگوں کے حوالے پیش کرتے رہو، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. تو صحابہ کرام سے جیسے ایسے ہی صفات کا جو مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، صحابہ سے ہم کو یہ عقیدہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اس عقیدے کو ہم نے اپنا لیا. اس کے خلاف آپ لاکھ حوالے لاتے رہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم صحابہ کے عقیدے کے معاملے میں، عقدی مسائل میں ہم صحابہ کرام کو جو ہے تسلیم کریں گے. ایسے ہی تقدیر کا مسئلہ ہے. تقدیر کا مسئلہ آپ دیکھیں، تقدیر کے مسئلے میں بھی ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں. تقدیر پر جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ویسے ہم بھی ایمان لاتے ہیں. ہم نہ تو قدریہ نہ جبریہ اس کسی طرف نہیں جاتے ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جو چیز ثابت ہو جاتی ہے ہم اس کو مانتے ہیں. اس لیے یہ الزام لگانا، اگر ہم تقلید نہیں کرتے ہیں تو یہ الزام لگانا کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ بہت ہی بھونڈا الزام ہے اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے. کیونکہ ہم صحابہ کرام سے الگ نہیں ہیں، صحابہ کرام کے طور و طریقے کو اپنانے والے ہیں، بلکہ یہی تو ہمارا امتیاز ہے، یہ تو ہماری خوبی ہے. اسی لیے تو ہم اپنے آپ کو سلف کہتے ہیں. اس لیے یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں ہمارے خلاف، یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم صحابہ کرام یہ کوئی ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں بتا سکتے. یہ لوگ کوئی ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں بتا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہو، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہو، یا صحابہ کرام کا اختلاف ہو تو ہم نے جو اپنایا ہے وہ صحابہ میں سے کوئی ایک اس کا قائل نہ رہا ہو. یہ کبھی نہیں دکھا سکتے. اہل حدیث کا کوئی مسئلہ نہیں دکھا سکتے کہ صحابہ کی اس میں رائے موجود ہو اور ہم صحابہ سے ہٹ گئے ہوں. اگر صحابہ کا اتفاق موجود ہے تو ہٹنے کا سوال ہی نہیں. اگر صحابہ کا اختلاف ہے تو اس اختلاف میں بھی ہم کسی نہ کسی صحابی کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. یہ ہمارا پورا چیلنج ہے تمام دنیا تقلید کو، جو ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، کہ کوئی ایک مسئلہ بتاؤ کہ صحابہ سے ثابت ہو اور ہم نے اس میں صحابہ کو چھوڑ دیا ہو. ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے. اس کے برخلاف یہ جو تقلیدی دنیا ہے، یہ تقلیدی دنیا صرف ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، چاروں کی بات کر رہا ہوں. چاہے وہ حنفی ہوں، چاہے وہ مالکی ہوں، چاہے وہ شافعی ہوں، چاہے وہ حنبلی ہوں، ان چاروں کے یہاں دسیوں مسائل ایسے ہیں، ایک دو نہیں، درجنوں مسائل ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کو خلاف ہیں، صحابہ کرام کے بھی خلاف ہیں، لیکن اس کو یہ گلے لگائے پھرتے ہیں، اس سے یہ چمٹے ہوئے ہیں. میں نے ایسی کچھ مثالیں اپنی طلاق والی کتاب میں پیش کی ہے کہ کس طرح سے قرآن و حدیث کی دلیلیں موجود ہے، صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں، ان کے فتاوی موجود ہے، لیکن یہ کسی اور ڈگر پہ جا رہے ہیں. یہ انہوں نے کوئی اور مسلک اپنایا ہوا ہے جو صحابی میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. تو ایسی ان کے یہاں مثالیں موجود ہیں. لیکن اہل حدیث کے یہاں آپ کوئی ایک مسئلہ بتاؤ، ہم آپ کے یہاں درجنوں مسئلے بتا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے خلاف آپ ہو، صحابہ کے طریقے کے خلاف آپ ہو. ہم نے لکھ بھی دیا ہے طلاق والی کتاب میں، بلکہ اس پر میری ایک پوری کتاب انشاءاللہ آئے گی. یعنی وہ چاروں مسلک کے علماء، ہم ایک پر بات کریں تو وہ مثال ہے، میں تو چاروں مسلک کے ایسے
ایسے اقوال اور ایسی باتیں اکٹھا کر رہا ہوں. انشاءاللہ ہماری کتاب آئے گی جس میں یہ لوگ قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں, حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں, یا صحابہ کرام کے جو ہے اقوال سے ہٹے ہوئے ہیں, ان کے فتاوی سے ہٹے ہوئے ہیں. تو یہ الٹا ہم پہ الزام لگاتے ہیں. ہم تو چیلنج کرتے کوئی ایک بتا دو, ہم آپ کا درجن بتانے کے لیے تیار ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ, ایسے ہی رمضان میں ایک مسئلہ میں اسٹریم میں بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو مرضیہ عورت ہے, دودھ پلانے والی عورت ہے, حاملہ عورت ہے, یہ اپنے روزے کا قضا کرے گی کہ نہیں کرے گی. صحابہ سے صرف ایک ہی فتویٰ ثابت ملتا ہے کہ وہ قضا نہیں کریں گے. باقی علماء, باقی جو بات کے جو علماء ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ایسی کہنے والے کہ نہیں کہ بعد میں قضا کریں گے. اس مسئلے میں ہم صحابہ کے ساتھ ہیں, یہ چاروں مسلک والے صحابہ کے ساتھ نہیں ہیں. اس مسئلے میں ہم صحابہ کے ساتھ, یہ چاروں مسلک والے کہتے ہیں کہ خواتین کا مسجد میں آ کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. یہ چاروں مسلک والوں کا اتفاق ہے مکروہ ہے. ایک کتاب باقاعدہ کسی جو ہے لکھی گئی ہے کہ مذاہب ارباب کے جو مسائل جن کو جمع کیا گیا ہے, اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ چاروں مسلک کا اتفاق ہے کہ مسجد میں خواتین کا آ کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. حالانکہ اس کتاب کے جو رائٹر تھے انہوں نے نیچے نوٹ چڑھایا کہ نہیں یہ بات غلط ہے کیونکہ سنت سے ثابت ہے. لیکن صحابہ میں آپ دیکھ لیجیے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ڈانٹا جب ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم جو ہے مسجد کو جو خواتین کو روکیں گے. تو صحابہ کا فتویٰ, ان کا منہج, ان کا طریقہ ہمارے ساتھ ہے, ہم اس کو لیے. لیکن آپ نے خواتین کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے یہ, اور اس کے باوجود بھی آپ دعویٰ کریں گے کہ ہم صحابہ کرام کو لے کے چلتے ہیں. یہ اہل حدیث ہیں جو صحابہ کرام اس مسئلے میں بھی صحابہ کرام کے ساتھ ہیں. بہرحال ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ صحابہ کا فہم, صحابہ کا منہج, صحابہ کا طریقہ ہمارے ساتھ ہے, ان کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے یہ الزام لگانا کہ ان لوگوں نے صحابہ کو چھوڑ دیا, یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہے, سراسر بہتان, اس کی کوئی حقیقت نہیں. ایک دوسرا الزام, اگر ہم تقلید نہیں کرتے تو ایک دوسرا الزام کیا لگاتے ہیں؟ جی شیخ, آپ کی ویڈیو اگر ہم تقلید نہیں کرتے ہیں تو ایک الزام یہ لوگ لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ اجماع کو نہیں مانتے. استغفر اللہ. اب آپ سوچیں, اتنا بڑا الزام کہ اہل الحدیث اجماع کو نہیں مانتے ہیں. بھائی جب ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ صحابہ کے فہم کے خلاف ہم نہیں جائیں گے, صحابہ کے اقوال سے ہم نہیں ہٹیں گے, صحابہ کے منہج سے ہم نہیں ہٹیں گے, تو کون سا اجماع ہے بتاؤ؟ ایسا کون سا اجماع ہے جس میں صحابہ کرام کی شمولیت کے بغیر اجماع ہو جائے گا؟ اگر ہم صحابہ کو مانتے ہیں تو اگر کوئی کسی بات پہ اجماع کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے نا کہ صحابہ بھی اس میں شامل ہے, صحابہ کا بھی فتویٰ ہے, صحابہ کا بھی وہ دین ہے. ایسا تو نہیں کہ دین بعد میں آیا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دین بعد میں نازل ہوا. اللہ کے نبی نے جو دین دیا وہی دین چل رہا آگے. ایسا تو نہیں کہ نا کہ ائمہ اربعہ نے کوئی دین بنایا ہے. تو اگر نماز کا کوئی مسئلہ ہے صحابہ کرام نے بھی اس کو بیان کیا ہے, زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ ہے صحابہ کرام نے بھی بیان کیا ہے. تو صحابہ, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو مانتے ہیں تو صحابہ کے فتاوی کو چھوڑ کے, صحابہ کے اقوال کو چھوڑ کے اجماع کا انعقاد کیسے ہو سکتا ہے کسی مسئلے پر؟ الا ہے کہ کوئی نوازل کا مسئلہ ہو, کوئی الگ مسئلہ ہو, تو وہ الگ بات ہے. لیکن ہم جو ہے صحابہ سے جب ہٹنے والے نہیں ہیں تو عام طور سے عام مسائل میں صحابہ کرام کا کوئی نہ کوئی قول رہتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ بھی اجماع کے خلاف ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اور کسی بھی جو ہے کسی بھی مسئلے میں اس کو بھی کوئی پروف کرے نا. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اہل الحدیث اجماع کے خلاف ہیں تو کوئی ثبوت دے, کوئی ایک مثال بیان کریں کہ دیکھو یہ فلاں مسئلہ ہے, اس پر پوری امت کا اجماع ہے اور اس اجماع کے خلاف اہل الحدیث ہے. ایسا کوئی ایک مسئلہ بتا دے. جیسے اس سے پہلے میں نے کہا کہ کوئی ایک مسئلہ بتائیں کہ صحابہ کا قول موجود ہے, صحابہ کا طریقہ اس میں موجود ہے اور اہل حدیث نے اس سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کر لی. ایسے ہی کوئی اجماع کی مثال دیں, کوئی ایک مثال دیں جس میں امت کا اجماع ہو اور اہل الحدیث اس کو نہ مانتے ہو. اس کی بھی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے. ہاں, کچھ اجماع کو جو رد کیا جاتا ہے نا, یہ کہہ کر تھوڑی کہ وہ اجماع ہے ہم نہیں مانیں گے. بھائی وہ اجماع ثابت ہی نہیں, وہ جھوٹے دعوے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم حدیث کو رد کر دیتے ہیں اگر ضعیف ہوتی ہے تو. اب ضعیف حدیث کو ہم نے رد کر دیا تو کوئی بولے یہ حدیث کا منکر ہے, تو کتنی غلط بات ہے بھائی. ضعیف حدیث, جو حدیث ثابت ہے اس کا ہم رد کرتے ہیں. تو ایسے جو اجماع ثابت نہیں ہے اس کا ہم رد کرتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں وہ ضعیف اجماع ہے, یعنی اس کا ثبوت ہی نہیں, کیونکہ اجماع کا ثبوت بھی ضروری ہے نا, صرف دعویٰ تھوڑی کافی ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی دعویٰ کرتا ہے اور بغیر ثبوت کے ہم نہیں مانتے, تو علماء کے تعلق سے کوئی دعویٰ کر لے گا بغیر ثبوت کے ہم اس کو کیسے مان لیں گے؟ تو ایسا اجماع جو ثابت نہیں ہے بلکہ جو محدثین کے اقوال یا علماء کے فقہا کی تصریحات کے بھی خلاف ہے, تو ایسے اجماع کو ہم نہیں مانتے. لیکن جو ثابت شدہ اجماع ہے ہم اس کو مانتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور الزام یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے ائمہ کو نہیں مانتے ہیں, ائمہ کو نہیں مانتے ہیں لوگ. تو یہ بھی غلط بات ہے. بھائی ہم سارے ائمہ کا احترام کرتے ہیں, بلکہ ہم سے زیادہ
ائمہ کا احترام کرنے والا, उनके फ़िक़ही अक़ावील और उनके फ़िक़ही आरा और उनके फ़िक़ही इस्तिहादात से इस्तिफ़ादा करने वाला और कौन हो सकता है? अहलुल हदीस भाई चारों फ़िक़्ह को पढ़ते हैं. अहलुल हदीस का जो अहलुल हदीस के जो फ़िक़ही मसादिर हैं वो सबसे ज़्यादा हैं. बल्कि एक मनचला तो बोल रहा था बेवकूफ कहीं का, वो अहले हदीस पे इल्जाम लगा रहा था कि आज के ज़माने ये लोग अहले हदीस का दावा करते फिरते हैं, तो अगर ये तकलीद नहीं करना है, चारों मज़हब में से किसी को नहीं मानना है, तो कम से कम जो है सहाबा किराम के अक़वाल की तो मारिफत होनी चाहिए. सहाबा किराम के अक़वाल भी नहीं जानते. ये कहते हैं मतलब हवाई बात करना है. जो देखिए किसी गली चौराहे पे चलते हुए अहले हदीस को पकड़ के कोई राय नहीं कायम करना चाहिए. जो अहलुल हदीस के मोतबर उलमा हैं, जो माहिरीन हैं, जो बड़े बड़े उलमा हैं, आप उनकी किताबें खोल के देखो, उनके फ़िक़ही मामलात में उनके मराजे कहाँ से आएंगे, उनके अक़वाल वो उनकी फ़िक़्ह का मसदर क्या है, आपको उसमें हवाले मिलेंगे मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के, आपको उसमें हवाले मिलेंगे मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के, आपको उसमें हवाले मिलेंगे अल मुहल्ला इब्न हज़्म की, आपको उसमें हवाले मिलेंगे सुनन सईद इब्न मंसूर की. ये वो किताबें हैं जो सलफ़ के फ़िक़ही आरा जिसमें कलम बंद किए गए हैं, सलफ़ के अक़वाल कलम बंद किए गए, सहाबा किराम के अक़वाल हैं. अहलुल हदीस का ये मसदर है, अहलुल हदीस का ये मरजा है. तो अहलुल हदीस का कोई मुफ्ती है, अहलुल हदीस का कोई बड़ा आलिम है, वो इन किताबों से इस्तिफादा करता है. आपने किसी भी मामूली आदमी को पकड़ लिया अहले हदीस को, वो किताबों का नाम नहीं जानता है, तो आपने ये समझ लिया कि नहीं बस अहलुल हदीस कुछ जानते होते नहीं और फिर कहते हम तकलीद भी नहीं करेंगे. भाई अहलुल हदीस सहाबा किराम के फ़िक़्ह से भी वाकिफ है, उनसे इस्तिफादा भी करते हैं. इसलिए ये घटिया इल्जाम लगाना, ये बेहूदगी करना बैठ के कि ये लोग ना तो मज़ाहिब अरबा को मानते हैं और ना ही सलफ़ के ज़ख़ीरे फ़िक़्ह से इनको वाक़फ़ियत है, ये बिल्कुल गलत बात है. बल्कि आज के ज़माने में तो मामला कितना आसान हो गया भाई. आज किताबों की तबाअत और नशर इशाअत इतनी आम हो चुकी है कि एक एक सहाबी के अक़वाल जमा कर दिए गए, एक एक सहाबी के, यानी खुलफ़ाए अरबा जो हैं उनके जो फ़िक़ही अक़वाल हैं, उनके जो आरा है, उनके जो फतावा है, उन तक को जमा कर दिया गया. तो आज कितना आसान हो गया है यानी सलफ़ के फ़िक़्ह से इस्तिफ़ादा करना. इसलिए ये कहना कि अहले हदीस में ये इल्ज़ाम लगाना कि ये लोग जो है अइम्मा से इस्तिफादा नहीं करते हैं या अपना फतवा चलाते हैं, ये गलत बात है. अच्छा, एक और चीज़ है, वो इंशाल्लाह भी वीडियो में बात आएगी, मैं उसको बयान करूंगा, लेकिन आखिर में मैं एक और चीज़ की वजाहत कर दूं. ये जो तकलीद का मसला है, देखिए मैंने शुरू में कहा था ना कि हम हर मामले में मनहज सलफ़ पे चलने वाले हैं. सलफ़ यानी जो सहाबा का दौर है, ताबईन का दौर है, इस दौर में दीन सीखने का तरीका क्या था. देखिए लोगों की 3 किस्में आप कर सकते हैं. एक मुज्तहिदीन, दूसरे तुल्लाबे इल्म और तीसरी किस्म अवाम की. तो क्या ये 3 किस्में सहाबा के दौर में नहीं थी? यकीनन थी. सहाबा के दौर में भी कुछ सहाबा ऐसे थे जो दर्जे इज्तिहाद पे फाइज थे, और सहाबा के दौर में कुछ सहाबा ताबईन तुल्लाबे इल्म थे, इज्तिहाद नहीं करते थे, लेकिन मुज्तहिदीन के फतावा, उनके अक़वाल को सामने रख के किसी नतीजे पर पहुंचते थे. और एक तीसरी किस्म उस दौर में भी थी अवाम की, जिनका तखस्सुस फ़िक़्ह नहीं था, जो फतवा नहीं देते थे, वो दलाइल का तज़किया भी नहीं कर सकते थे. लेकिन इन तीनों का मामला क्या था, इन तीनों का मनहज क्या था, तीनों का तरीका क्या था. जो मुज्तहिदीन होते थे वो इज्तिहाद करते थे, जो तुल्लाबे इल्म होते थे वो मुज्तहिदीन के अक़वाल, उनकी आरा से इस्तिफादा करते थे, और जो अवाम होते थे वो सवाल करते थे. फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम सवाल करो. वो उलमा से मसले पूछ के इल्म हासिल करते थे, चाहे नमाज का मसला हो, हज का मसला हो, कोई भी मसला उनके सामने दरपेश होता था, वो सहाबा से सवाल करते थे. आप मुअत्ता पढ़ें, हदीस की जो सबसे अव्वलीन किताब है, फ़िक़्ह की किताब है, मुअत्ता जो फ़िक़्ह की किताब भी है और हदीस की किताब है, आप पढ़ लें, उसमें कितने आसार हैं कि भाई एक किसी को मसला दरपेश होता है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह वो सारी तफसीलात नकल करते हैं कि सहाबा से पूछते हैं, फिर दूसरे से पूछते हैं, फिर तीसरे से पूछते हैं. ऐसे कई मसाइल में कि एक एक ताबई 2-2 सहाबा से मसला पूछ रहा है. इनसे पूछा, इत्मीनान नहीं हुआ, दूसरे से पूछा, इत्मीनान नहीं हुआ, तीसरे से पूछा. तो ये सहाबा के दौर में, ताबीन के दौर में ये तरीका था अवाम का कि अगर उनके पास तखस्सुस नहीं है, वो दलाइल को नहीं समझ सकते हैं, तो वो अहले इल्म से सवाल करते थे. इस तरीके को ना तो उन लोगों ने तकलीद कहा, ना सलफ ने इसको तकलीद का नाम दिया, दूसरे लोगों ने, ना उन लोगों ने इसको तकलीद का नाम दिया. तो हम सलफ के इसी तरीके को मानते हैं. आज भी ये तीनों तबका इसी तरीके पर चलेगा. मुज्तहिदीन इज्तिहाद करेंगे, तुल्लाबे इल्म मुज्तहिदीन से इस्तिफादा करके किसी कौल को की तरजीह देंगे, और जो अवाम है वो अहले इल्म से सवाल करेंगे. तो ये जो अवाम है, इनके ये जब अहले इल्म से सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो कुछ लोग ये इल्जाम लगा देते, कहते कुछ लोग ये कहने बढ़ जाते हैं कि देखो भाई ये भी तकलीद है. कैसे तकलीद है भाई?
ان لوگوں نے اپنی فقہی کتابوں میں، اپنی اصولی کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عالم سے رجوع کرتا ہے، علماء سے رجوع کرتا ہے، وہ تقلید نہیں ہے. بہت ساری ان کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے. بھائی ان لوگوں نے ایک تو ان لوگوں نے یہ لکھ رکھا ہے کہ عقیدے کا جو مسئلہ ہے اس میں تقلید نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، ہم تو اہل الحدیث سے کیوں کرواتے ہو عقیدے میں تقلید؟ کیوں امید رکھتے ہو تقلید کرے گا؟ عقیدے کے بارے میں خود لکھ رکھا ہے عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. دوسرا ان لوگوں نے وضاحت کر رکھا ہے کہ جو منصوص مسائل ہیں، جو بہت ہی واضح ہیں قرآن و حدیث میں، اس میں بھی تقلید نہیں ہوتی ہے. وہ بھی چلا گیا. تیسرا انہوں نے وضاحت کر رکھا ہے جو اجماعی مسائل ہیں اس میں بھی شیخ آپ تقلید کی نہیں ہوتی. آواز کریک ہو رہی ہے. معذرت شیخ، آپ کی آواز کریک ہو رہی ہے. جی ابھی بس کریک ہونے لگی. ہم لوگوں کو تو صاف آ رہی ہے آواز. نہیں مجھے صاف آ رہی ہے زید بھائی، شاید آپ کے یہاں پہ پرابلم ہے. آپ معذرت. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان تمام مسائل، عقیدے کا مسئلہ دیکھ لیجئے اور منصوص مسائل دیکھ لیجئے اور اجماعی مسائل ان تمام مسائل میں یہ حضرات خود کہتے ہیں کہ اس میں تقلید کا کوئی کام نہیں ہے، اس میں تقلید نہیں ہے. پھر یہ جو مسئلہ آتا ہے کہ جو جس میں اختلاف ہے، فروعی مسائل جس کو یہ بولتے ہیں کہ اس میں تقلید ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس میں بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی عامی کسی عالم سے رجوع کرتا ہے تو یہ تقلید نہیں ہے. بھائی تمہارا کوئی عامی کسی عالم سے رجوع کرتا ہے اسے تقلید نہیں بولتے. تو اہل حدیث میں اگر کسی عامی نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیا، یہ تقلید کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ان کی ایک کتاب ہے، آپ دیکھیں ان کی کتاب ہے قواطع الادلہ، اس میں جلد 2 صفحہ نمبر 340 پہ لکھا ہوا ہے ان رجوع العام الى قول العالم لیس بتقلید ایضا، کہ اگر کوئی عامی کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو یہ تقلید نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ تقلید نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ لأنه لا بد له من نوع اجتہاد فلا يكون تقلیدا. کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی عالم سے رجوع کرتا ہے، کسی آدمی نے یہ عادت بنا لی کہ عالم سے رجوع کرتا ہے، تو اس میں بھی اجتہاد کی نوعیت ہے. اجتہاد کی نوعیت کیسے ہے؟ یہ کہتے ہیں اجتہاد کی نوعیت ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص جو وہ افضل اور جو اشہر ہے، یعنی علم میں جو فی درجۃ العلم والاوثق عند نفسه منهم، یعنی فیسیر الاجتہاد فی اختیار اعیان العلماء، فیسیر الاجتہاد فی اختیار اعیان العلماء، یعنی جو بڑے بڑے علماء کو منتخب کرتا ہے کہ بھئی ہم ان سے مسئلہ پوچھیں گے. تو مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی کو سلیکٹ کرنا، کسی کو منتخب کرنا، یہ صاحب لکھ رہے ہیں، یہ عالم لکھ رہے ہیں کہ یہ خود اپنی جگہ پہ ایک اجتہاد ہے، اس لیے اس کو تقلید نہیں کر سکتے. پھر مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاجتہاد العالم فی اختیار اعیان الاقاویل، جیسے مجتہدین کیا کرتے ہیں کہ ان سے پہلے جو الگ الگ اقوال ہیں اہل علم کے، ان اقوال میں سے کسی قول کو منتخب کرتے ہیں. تو اگر مجتہدین کسی قول کو منتخب کرتے ہیں تو اس کو بھی اجتہاد کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ 10-12 اقوال ان کے سامنے ہوتے ہیں یا کچھ اقوال، اس میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ وزن دار ہے، اس کو ہمیں لینا ہے. تو یہاں یہ لکھا جا رہا ہے کہ ایسے ہی ایک عامی جب کسی عالم سے رجوع کرتا ہے تو عالم کو منتخب کرنا ہی اپنی جگہ پہ کیا ہے، وہ ایک طرح کا اجتہاد ہے، اس لیے یہ تقلید نہیں ہے. تو بھئی اگر اہل حدیث عوام نے اپنے کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیا تو یہ تقلید کیسے ہو گئی؟ تو حقیقت میں تقلید کی تعریف میں آپ جا کے دیکھیں گے نا، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، جو علم پہ جو کتاب ہے ان کی، اس میں آپ جا کے دیکھیں کہ تقلید کی کیسی کیسی تعریف کر رکھی ہے. ان کی کوئی متفق علیہ تعریف نہیں ہے تقلید کی، جان رکھے. تقلید کی تعریف پر کبھی اجماع بھی نہیں ہوا. تقلید کی اصطلاحی تعریف ان کے یہاں الگ الگ ہے، کوئی کچھ تعریف کرتا ہے، کوئی کچھ تعریف کرتا ہے. اور اکثر آپ ان کے یہاں دیکھو گے یہ کہیں گے کہ عامی سے اگر کوئی رجوع کرتا ہے، عامی اگر کسی عالم سے رجوع کرتا ہے، اسے تقلید نہیں کہیں گے. تو بھئی اگر کسی اہل حدیث عامی نے کسی سے رجوع کر لیا تو آپ وہاں کیسے تقلید بول دیتے ہو؟ تو بہرحال یہ تو کہنے کا مطلب یہ کہ سلف کا یہاں جو عوام کا طبقہ تھا، عامی کا جو طبقہ تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ وہ علماء سے رجوع کرتا تھا. اور تمہاری تقلیدی کتابیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تقلید نہیں ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، میں نے ایک حوالہ دے دیا. تمہاری تقلیدی کتابیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو تقلید نہیں بولیں گے. اس کو تقلید نہیں بولیں گے مطلب کسی بھی شکل میں صحابہ کے دور میں تقلید کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. تمہاری تعریفات کی روح سے، تمہاری تصریحات کی روح سے بھی تقلید کا کوئی نام و نشان. اچھا ایک وضاحت میں اور آپ کے سامنے کر دوں. تقلید دیکھیے، تقلید کی جو شکل اصل میں حقیقت میں جو شکل ہے نا، یعنی تعریفات کے جنجال سے آپ نکل کے دیکھیں گے
تو تقلید کی جو اصلی شکل ہے وہ یہ ہے کہ ایک گروپ، جیسے 4 مذاہب ہیں، 4 مذاہب میں، چاروں مذاہب میں سے ہر مذہب کا جو گروپ ہے اس کے خاص مجتہدین ہیں، اس مجتہدین کی باتوں میں ہی گھر کے رہنا، یہی اصل میں تقلید ہے، یہی اصل میں پریکٹیکل جو تقلید کا وجود یہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تقلید مطلق ہے، کسی کو خاص نہ کریں اور الگ الگ لوگوں سے سوال کریں، یہ تقلید مطلق ہے، اور تقلید شخصی حرام ہے۔ بھائی تقلید شخصی کا دنیا میں کبھی بھی وجود نہیں ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں کبھی بھی تقلید شخصی نہیں پائی گئی ہے۔ کوئی دور میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی دور میں کسی ایک امام کو خاص کر لیا گیا ہو کہ ہر معاملے میں ہم اسی کے مانیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بھائی بعض حنبلی علماء حنبلی مذہب سے جو واسطہ رکھتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو حنبلی جو علماء ہے نا وہ اپنے بہت سارے مسائل میں امام احمد بن حنبل سے اختلاف کرتے ہیں، اس لیے آپ ان کو مقلد نہ بولو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں حنبلی علماء امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اختلاف کرتے ہیں، اس لیے ان کو مقلد نہیں کہنا چاہیے۔ تو سب سے بڑے، اگر امام احمد بن حنبل سے اختلاف کرنے وجہ سے وہ مقلد نہیں رہ گئے تو سب سے بڑے غیر مقلد یا سب سے بڑے مجتہد آپ کو علماء احناف کو کہنا چاہیے، کیونکہ چاروں ائمہ میں یا چاروں مذاہب میں اپنے امام سے سب سے زیادہ اگر کسی نے اختلاف کیا ہے تو کون ہے؟ وہ علماء احناف ہیں۔ یہ حقیقت ہے، چاروں مذہب میں سب سے زیادہ اپنے امام سے اگر کسی نے اختلاف کیا، جن کو اپنا امام اعظم بنایا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی نے اختلاف کیا تو وہ حنفی علماء ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام محمد رحمہ اللہ جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان لوگوں نے، بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ 2/3 یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کے 3 حصے کرو تو ان 2 حصے میں ان کے شاگرد الگ ہو گئے، اختلاف کر بیٹھے۔ تو بھائی یہ جو ضابطہ بنا کے رکھا ہے آپ نے کہ اگر کوئی امام احمد بن حنبل سے اختلاف کر لیا تو وہ تقلید کے دائرے سے باہر نکل گیا، تو پھر تو یہ علماء احناف بھی تقلید سے باہر نکل گئے۔ بھائی پھر دنیا میں تو یہ جو مفروضہ ہے نا کہ ایک امام کو مان لینا اس سے علاوہ ہٹنا نہیں، یہ کبھی نہیں وجود میں آیا نا۔ نہ احناف نے ہر مسئلے میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کیا ہے، نہ مالکیہ نے ہر مسئلے میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید، امام مالک کی تقلید کی ہے، نہ شافعی نے ہر مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کو مانا ہے، نہ حنابلہ نے ہر مسئلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو مانا ہے۔ سب سے زیادہ اختلاف اپنے امام سے کسی نے کیا ہے تو احناف ہے، اور سب سے کم مذاہب اربعہ میں سب سے کم جس مذہب والے، سب سے کم جس مسلک والوں نے اپنے امام سے سب سے کم اختلاف کیا ہے وہ علماء حنابلہ ہے۔ سب سے کم، حقیقت میں سب سے کم اگر اپنے مذہبی امام سے کسی نے اختلاف کیا ہے تو علماء حنابلہ ہیں۔ اور اس کے پیچھے وجہ اصل میں یہ کیونکہ ان کے پاس حدیثیں زیادہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے مسند احمد، وہ بہت بڑا ذخیرہ ہے، سمندر ہے احادیث کا۔ یہ کتب ستہ کی جتنی حدیثیں ہیں نا، وہ اس میں جو اہم حدیث ہے وہ ساری مسند احمد میں موجود ہیں۔ اس لیے حقیقت میں انہیں اپنے اور امام احمد رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی اکثر حدیثوں کے موافق ہی رہتا ہے، اس لیے انہیں اپنے امام سے اختلاف کی ضرورت زیادہ نہیں پڑتی ہے۔ لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے پاس حدیث کی کتاب نہیں، حدیث کا وہ ذخیرہ نہیں، حدیث کا وہ علم نہیں، اس لیے ان کے جو شاگرد ہیں ان کو زیادہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے امام سے اختلاف کریں۔ تو یہ جو ایک شوشہ کچھ لوگوں نے چھوڑا ہے کہ بھئی کسی نے اپنے امام سے اختلاف کر لیا تو وہ اہل حدیث ہو گیا، وہ جو ہے مقلد نہیں رہے گا، غلط بات ہے۔ اگر اس اصول سے آپ صرف حنابلہ کیوں دیکھتے ہو، اسی اصول سے احناف کو بھی دیکھو نا، ان کو بھی غیر مقلد بنا دو کہ وہ تقلید نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال اصل جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ تقلید شخصی جو کہتے ہیں نا کہ ایک شخص کی تقلید کی جاتی ہے، یہ کدھر بھی نہیں ہوتا۔ مذاہب اربعہ میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ ہم امام نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر، ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے، یہ کوئی نہیں کرتا، بلکہ پریکٹیکل کئی مسائل میں وہ لوگ اپنے امام سے اختلاف کرتے ہیں۔ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بہت سخت فتویٰ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے اور یہ سوچ رکھتا ہے تقلید شخصی والا، مطلب یہ کہ ایک امام نے جو کچھ کہہ دیا ہم وہی مانیں گے، اس سے نہیں ہٹیں گے، تو وہ مرتد ہے، وہ دین سے خارج ہے۔ بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ واجب القتل ہے وہ، ان کا فتویٰ انٹرنیٹ پہ اکثر کر سکتے ہیں، میں نے ترجمے کے ساتھ لگا کے رکھا ہے اس کو۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اتنی سخت بات کہی ہے، تو مطلب حقیقت میں ایسا کبھی دھرتی پر ایسا کبھی کوئی دن ایسا نہیں آیا ہے کہ یہ دعویٰ کر لیا گیا کہ ایک امام کی ساری بات ہم مانیں گے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس طرح کی تقلید دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ کون سی تقلید وجود ہے؟ وہ اصل میں گروپ کی تقلید ہے، ایک گروپ کی۔ یہ حنبلی، یہ جو حنفی علماء ہیں، امام حنیفہ رحمہ اللہ اس میں آگے، صاحبین آگے، شاگرد، ان سب نے مل کے ایک مذہب ڈیزائن کیا، ایک مسلک ڈیزائن کیا، اس کی تقلید کروائی جاتی ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے۔
ایسے ہی شافی مذہب ہے، ایسے ہی حنبلی مذہب ہے۔ ان کے جو اپنے کچھ علماء ہوتے ہیں وہ خاص طریقے پر اجتہاد کرتے ہیں، کہتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا ہے، ان کے خلاف جاتے تو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ارے بھائی ہم ان کے قول سے تو ہٹ گئے لیکن ان کے اصول پر ہیں، یہ بھی ایک نقطہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ان کا قول تو ہم نے چھوڑ دیا لیکن چونکہ ہم ان کے اصول پر فتویٰ دے رہے ہیں اس لیے ہم اس مسئلے میں حنفی ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی کے ماننے والے ہیں، حالانکہ اصول بھی اپنے بدل دیتے، یہ لوگ اپنے اصول بدل دیتے، فتویٰ بدل دیتے، تو اصولوں میں بھی اپنے امام سے اختلاف کیا ہے، فتاوی میں اپنے امام سے اختلاف کیا ہے، تو حقیقت میں گروپ کی شکل میں تقلید پائی جاتی ہے۔ یعنی حنبلی فقہ ایک گروپ ہے، شافعی فقہ ایک گروپ ہے، جو ہے اس طرح سے حنفی فقہ ایک گروپ ہے، مالکی فقہ ایک گروپ ہے، اس گروپ کی تقلید کی جاتی ہے۔ حقیقت میں ہمیشہ سے یہی ہوا ہے کہ ایک گروپ کے مفتیان نے جو کہہ دیا ہے اس کو یہ مذہب کا قول ہے، یعنی یہی مفتہ بھی قول ہے، اسی کو لینا ہے، اور آپس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، پھر ایک فتوے کو لوگ لاک کر دیتے ہیں کہ یہی چلے گا، اس کو بولتے ہیں مفتہ بھی قول، یا مفتہ بھی، یا کہتے ہیں مذہب، یعنی یہی اصل مذہب ہے، یہ مذہبی قول ہے، مفتہ بھی قول ہے، اسی کو یہ لوگ مانتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقلید شخصی کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک امام کو مانا وہی تقلید ہے، باقی کوئی تقلید، حقیقت میں تقلید وہی ہے کہ ایک گروہ کو مانا، اور اس شکل میں تقلید آج بھی موجود ہے، پہلے بھی موجود تھی۔ ہاں صحابہ کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ ہم یہ بتانا، یہ پوری گفتگو سے میں کیا بتانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شکل صحابہ کے دور میں نہیں تھی کہ کسی گروپ کو خاص کر لیا ہو، کسی بھی علاقے کے لوگوں نے کسی ایک صحابہ، 2-3 صحابہ کو خاص کر لیا ہو، یا کسی ایریا کے لوگوں کو خاص کر لیا ہو کہ ہم انہی کی بات مانیں گے، اس سے باہر نہیں نکلیں گے، ایسا صحابہ کے دور میں نہیں ہوا۔ بلکہ تقلیدی کتابوں میں آپ دیکھو گے میرے بھائی، بعض مقلد کہتا ہے، لکھتا ہے، بلکہ مقلد وہ ایسا ہوتا ہے جو اختلاف بھی کرتا ہے علماء سے، لکھتا ہے کہ اس مسئلے میں ہمارے مخالف کا امام شافعی کا قول حق بجانب ہے، اقرب الی الحق ہے، لیکن چونکہ ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے، یعنی امام حنیفہ نہیں، یہ مسلک فقہ حنفی کے مقلد ہے، اس لیے ہم اپنے مذہب سے باہر نہیں نکلیں گے۔ ابو حنیفہ سے تو باہر نکلتے ہی لوگ، لیکن جو فتویٰ لاک کر کے رکھا نا اپنے مذہب میں، ہم کہتے ہیں اس سے باہر جو ہے نہیں نکلیں گے۔ تو اس طرح کی تقلید جو ہے پائی جاتی ہے، اور شخصی تقلید نہیں پائی جاتی ہے، گروپ کی تقلید پائی جاتی ہے۔ اور یہ طریقہ، شخصی تقلید تو نہ صحابہ کے دور میں تھی نہ آج ہے، اور گروپ کی تقلید یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھی، اس لیے ہم اس تقلید کو نہیں مانتے۔ ہم نہ پریکٹیکل اس پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کے دور میں ایسا عمل نہیں ہو رہا تھا، نہ ہم اس کو یہ نام دے رہے ہیں۔ ہم علماء، ہم کہتے ہیں جو عوام کا طبقہ ہے وہ علماء سے سوال کرے گا، یہ طریقہ صحابہ کے دور میں تھا، اس طریقے کو ان لوگوں نے تقلید نہیں کہا ہے، اس طریقے کو یہ نام نہیں دیا گیا، اس لیے آج بھی جو لوگ نام دیتے ہیں ان کو مبارک ہو، ہم اس طریقے کو تقلید کا نام نہیں دے سکتے۔ گرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لغوی طور پر اس کو تقلید، میں جانتا ہوں اچھی طرح سے کہ بعض اہل حدیث علماء بھی لغوی معنی میں تقلید بول دیتے ہیں کہ چلو یہ تقلید ہے، لیکن یہ چیز بہتر نہیں ہے۔ جب ہم ہر معاملے میں سلف کے منہج کے دعوے دار ہیں تو اس معاملے میں تقلید کے مسئلے میں ہم سلف سے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ عقیدے کے مسئلے میں ہم سلف کا حوالہ دیتے ہیں، تو ہر معاملے میں جب ہم سلف کا حوالہ دیتے ہیں تو تقلید کے مسئلے میں، چاہے پریکٹیکل مسئلہ ہو، عملاً ہو یا قولاً ہو، کسی بھی اعتبار سے سلف کی رائے سے ہم کو نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور تقلید کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تقلید کے خلاف ابن القیم رحمہ اللہ نے تقلید نے جو گل کھلایا ہے اس لفظ نے، اور اس لفظ کے ساتھ، اور اس ذہنیت نے جو گل کھلایا ہے، اس کے لیے کتنی محنت کرنی، یعنی اس ذہنیت کو توڑنے کے لیے، وہ جمود کو توڑنے کے لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیے، اعلام الموقعین پڑھیے۔ اس تقلید نے جنگ و جدال کرایا ہے، اس مقلدین کے آپس میں جنگیں ہوئی، میدان میں تلواریں چلی ہیں، لوگوں رفع الیدین کرنے والوں کے ہاتھ توڑے گئے ہیں، یعنی اتنا سب کچھ ہوا، یہ تقلید کی وجہ سے ہوا۔ یہ حزبیت پیدا کیا اس نے حزبیت پیدا کیا، اس نے گروپ بندی پیدا کی، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نفرتیں پھیلائی۔ حالانکہ صحابہ کے دور میں بھی علماء کا اختلاف ہوتا تھا میرے بھائیوں، صحابہ کے دور میں صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا، تابعین میں اختلاف ہوتا تھا، لیکن وہاں کوئی گروپ نہیں بنا، کبھی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوا، لوگ جو سمجھتے تھے عمل کرتے تھے، جس کے قول سے مطمئن ہوتے عمل کرتے تھے، لیکن مخالف پر کوئی طعن و تشنیع نہیں کی گئی، اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی گروپ بندی نہیں ہوئی۔ لیکن جب سے یہ تقلید کا معاملہ شروع ہوا تب سے یہ ساری گروپ بندی ہوئی، اور یہ ہر طرح کی، اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں علماء اہل حدیث کے خلاف جو سازشیں اور جو بدماشیاں ہوتی ہیں، اسی تقلید کی نحوست کی وجہ سے، اسی تقلید کی وجہ سے۔ ابھی دیکھیے شیخ شعبان نے جس ویڈیو کا رد کیا اس میں کتنی زہریلی باتیں ہیں، یہ تقلید کی کرشمہ سازیاں ہیں، یہ سب تقلید کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو اہل حق ہیں، جو قرآن و حدیث کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کی فہم، ان کے منہج کی بات کرتے ہیں، ان کے خلاف یہ گمراہیاں پھیلاتے ہیں۔ یہ سارا جو ہے معاملہ ہے یہ تقلید کا۔ اچھا، آخر میں ایک بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ ہم جو تقلید کا رد کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی جو اپنے آپ کو
غیر مقلد کے وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے، ہرگز نہیں. دیکھیے غیر مقلد منکر حدیث بھی ہو جاتا ہے، غیر مقلد تعقل پرست بھی ہو جاتا ہے، غیر مقلد کچھ بھی. ہم غیر مقلد اپنے آپ کو نہیں کہتے، ہم اپنے آپ کو جو ہے مقلد کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو متبع کہتے ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم صحابہ کرام کے فہم پہ چلنے والے ہیں. تو ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ اتباع ہے، اتباع الدلیل بفہم سلف. شیخ البانی رحمہ اللہ بار بار اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اتباع الدلیل بفہم سلف. تو یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے. تو اس منہج سے نہ تو مقلد کا لفظ میل کھاتا ہے، نہ غیر مقلد کا لفظ میل کھاتا ہے. تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا. اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے سننے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.